نبی کی محنت کے علاوہ دین پر آ گئی ہو، حکومت کے قانون بنانے سے یا مارشل لا لگانے سے یا کسی اور ترتیب کو اختیار کرنے سے کوئی ایک مثال پوری تاریخ انسانی میں اگر آپ دے دیں کہ فلاں وقت ایسا ہوا ہے کہ امت دین پر آ گئی، جو معالطہ لگا ہے وہ کیا ہے؟ معالطہ جو لگا ہے وہ یہ ہے کہ دین تو صاحب دعوت نے کام کیا، پیچھے حکومتوں نے اس دین کو چلایا۔ خلافت دین قائم نہیں کر سکتی ہے، دین اگر چلا جائے تو اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ خلافت قائم شدہ دین کو چلا سکتی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ خلافت کبھی آ سکتے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ براہ راست اللہ سے مقابلہ ہے، تو وہ کہتا ہے دین پہلے آئے گا تو خلافت دوں گا۔ میں سفر کر رہا تھا شام میں، ہمام میں وہاں مفتی صاحب تھے وقت ہے، اور اس وقت ان کے پاس یہاں کے بڑے بڑے علماء سارے جمع ہوتے ہیں، اور آپ علماء کی زیارت کو اور ان سے دعا کے لیے جاتے ہیں، تو ہم چلے گئے۔ 50-60 علماء موجود تھے وہاں پر۔ ہمارے ساتھ ان کے شاگرد شیخ محمد الحجار جو حلب سے ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے تعارف کرایا۔ تو یہ سن 54 کا واقعہ ہے۔ اس زمانے میں شاید اس زمانے کا کوئی آدمی ہو تو اس کو یاد ہوگا، اس زمانے میں ایک بہت بڑی آواز چل رہی تھی پوری مسلمانوں میں، اور وہ آواز کیوں چل رہی تھی کہ پوری دنیا کے جو صدر ہیں، بادشاہ ہیں مسلمان، اور بڑے بڑے سیاسی لیڈر ہیں اور دینی زعماء ہیں، یہ سارے مکہ معظمہ میں جمع ہو رہے تھے، اور جس وقت وہ جمع ہو رہے تھے ہم اس وقت شام میں تھے، حج کے موقع پر یہ جمع ہو رہے تھے۔ تو ان کو یہ عجیب بات معلوم ہوئی کہ سارے تو وہاں گئے ہیں، یہ یہاں آ گئے۔ تو انہوں نے جب ذکر کیا تو شیخ نے بہت ہی خوشی کے ساتھ یہ کہا کہ الحمدللہ اب وہاں پر تمام سلاطین اور رؤساء اور زعماء سب جمع ہیں، اور وہ دولت کبریٰ اسلامیہ بنائیں گے، اسلام کی ایک بڑی دولت اور بڑی حکومت بنائیں گے۔ وہ بڑی خوشی سے انہوں نے کا اظہار کیا۔ لوگ ہم سے کہتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کی سنتے رہتے ہیں، جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کا نمبر جو ہے اللہ نے آخر میں رکھا ہے، جو سوال اعتراض اشکال کرتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ان کو چھوڑو، جس وقت ان کا وقت آئے گا تو یہ خود بدل جائیں گے۔ اگر ان سے بحث مباحثے میں اور ان کو سمجھانے میں لگے گے تو یہ تو سمجھائیں گے نہیں، جو دوسروں پر وقت جو بغیر سوال اعتراض کے ماننے ہیں ان کا وقت بھی کھا جاؤ گی۔ تو اس واسطے انہوں نے کہا، ہم نے کہا چلو سنتے رہتے ہیں، یہ بھی بیچارے بوڑھے تھے، مفتی تھے وہاں کے، لیکن وہ شیخ محمد حجار جو ساتھ رہے تھے 10-15-20 دن، ان سے نہ ٹکا گیا۔ انہوں نے کہا ولاکن شیخ الپاکستانی یقول وغیرہ حاضہ، یہ شیخ پاکستانی تو کچھ اور بات کرتا ہے۔ قدرتی بات ہے، شیخ کے چہرے پر میں نے دیکھا کہ تناؤ آیا، اور کہا ایش یقول، یہ کیا کہتا ہے؟ رہنمائی اللہ فرماتے ہیں، نہ کوئی پہلے سے سوچا ہوا ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے، رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ میری زبان سے ایک دم جملہ نکلا، بے وجود الدین وجدت الخلافہ، وبضعف الدین ضعفت الخلافہ، وبعدم الدین عدمت الخلافہ، فإن كنتم تريدون مراجعة الخلافة فلا بد لكم من مراجعة الدین، کہ دین کے وجود پر خلافت دی گئی ہے، دین قائم کرنے کے لیے خلافت نہیں دی گئی، دین کے وجود پر خلافت دی گئی ہے، دین کے ضعف پر خلافت ضعیف ہو گئی ہے۔
دین کے چلے جانے پر خلافت واپس لے لی گئی ہے. خلافت کو اگر لانا چاہتے ہو تو پہلے دین کو لانا پڑے گا. اور میں نے آیت پڑھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفونہم فی الارض کہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ میری نیابت ہے, یہ مفت نہیں بٹ رہی. پہلے اپنے آپ کو دین والا بناؤ, پھر میں انعام کے طور پر دوں گا. یہ محنت کی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کر کے اللہ سے کہے دو, ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میں ان کی سلامتی کی بات کہتا ہوں کہ یا تو ان کے اندر اتنا جوش تھا, یا ان میں سے جو علماء تھے وہ کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگے شیخ اتیت بالحق, تم حق کو لے کر آئے ہو اور تم نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے. بالکل صحیح بات ہے کہ یہ موعود ہے اور موعود مشروط ہے. یہ چیز جو ہے یہ مقصوب نہیں ہے, محنت سے حاصل نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی طرف سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے انعامی طور پر, اور وعدہ مشروط ہے حیات دین کے ساتھ. یہ تو بات ہمیں سمجھ میں آ گئی, لیکن اب تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ حکومت دینداروں کی حکومت قائم ہوگی, خلافت ملے گی, ہم دین کو قائم کریں گے. جیسے یہاں چلتی ہے بات, پہلے اب تک تو ہم یہ سمجھتے رہے, لیکن یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کہتا ہے پہلے دین آئے گا اس کے بعد دی جائے گی. تو اللہ سے مقابلہ کون کرے؟ میں نے کہا یہ مسلمان مقابلے میں تو مارے جا رہے ہیں. وہ کہتا ہے راستہ یہ ہے, ہم کہتے ہیں نہیں راستہ یہ بھی ہے. انہوں نے کہا ہم ایک بات کہتے ہیں کہ جیسے یہ بات تم نے کہی ہے تو یہ بھی اللہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہے. دین کیسے آئے گا اور پبلک دین میں کیسے آئے گی, یہ بات بھی ضرور تمہارے دل میں ڈالی ہوگی. تو میں نے کہا تم 50-60 علماء ہو, تم بھی تو سوچو اس کو, ساری چیز میرے ذمہ ہے. تو کہنے لگے شیخ بخل نہ کریں اس میں. تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں آپ نے کام شروع کیا ہے تو میں نے کہا سارے نمازی تھے, سارے دین پر چلنے والے تھے, سارے ایمان والے تھے. کہنے لگے کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا پھر اب یہاں دو جواب نہیں ہو سکتے. یہ گردن کی ایسی پھانسی ہے کہ یہ وہاں آدمی جکڑا جاتا ہے, وہاں دو جواب دے نہیں سکتا ہے. میں نے کہا پھر کہنے لگے آپ نے دعوت اللہ سے کام شروع کیا. میں نے کہا بس اسی کو ہم کہہ رہے ہیں. میں نے کہا ہم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نظام میں دعوت اللہ پہلی چیز ہے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں, تو کس طرح سے اس امت کا معاملہ اللہ سے صحیح ہے. میں نے کہا جب بھی کفر پھیلا ہے یا جب بھی دینی امتیں بگڑی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نظام دعوت کے ذریعے سے اس کے رخ کو موڑا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ یوں بھی مڑ سکتا ہے, یوں بھی مڑ سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا براہ راست اللہ سے لڑائیے, مسئلہ کیسے حل ہو؟ میں نے کہا نہ مخلصین کی کمی ہے, نہ متقی لوگوں کی کمی ہے, نہ دین پر محنت کرنے والوں کی کمی ہے. کمی یہ ہے کہ اس کی تحقیق نہیں کہ اس کا نظام کیا ہے, اور اس کی تحقیق نہیں کہ انبیاء کو اس نے کیا ترتیب دی ہے. یعنی کہ اس کام کا منشا کیا ہے. اس کام کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ دین کو لانے کی محنت کریں. اس کام کا منشا یہ ہے کہ دین کو لانے کے لیے اللہ کے نظام اور نبی کی ترتیب پر محنت کریں. اس سے حضرت مولانا الیاس صاحب نے جب علماء کو شروع میں کام کرنے سے پہلے جب علماء کو جمع کیا تو کھل کر کہا کہ یہ ترتیب ہے, یہ نظام ہے, اس کام کو میں کرنا چاہتا ہوں. اور پہلے ہی میں بتا دیتا ہوں کہ اگر موجودہ زمانے کی دینی تحریکیں
دینی تنظیمیں جو چل رہی ہیں ان سے اس کا موازنہ کر کے دیکھو گے تو میں پہلے اقرار کرتا ہوں کہ میرا کام صفر ہے. لیکن اگر 1400 برس پیچھے چلے جاؤ گے تو اس کو اشباہ بمنہاج نبوہ پاؤ گے. نبوت کے طریق سے یہ سب سے زیادہ مشابہ طریقہ نظر آئے گا. اور میں یہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ساری چیز اوپر سے لی ہے. میں صرف اتنا اطمینان چاہتا ہوں کہ اس میں میری نفسانیت تو شامل نہیں ہے. کوئی چیز ایسی تو جو نفسانیت کی ہو. تو سب نے تائید کی، لیکن اس میں بعض علماء نے کیا کہا، جو بات کی انہوں نے کہا 100% آپ کی ترتیب اوپر سے لی گئی ہے اور بالکل ہم اس پر مطمئن ہیں، لیکن امت میں استعداد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ امت کو تیار کرنا ہے، اس کو امریکہ بھیجنا ہے، اس کو وہاں بھیجنا ہے، وہاں بھیجنا ہے. یہ امت مسجد میں نہیں آتی، یہ امت جائے گی وہاں پر. تو حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہ مسئلہ آپ کا اور میرا نہیں ہے، یہ مسئلہ اوپر والے کا ہے. جب وہ کام لینے پر آتا ہے تو قتل کے ارادے سے چلنے والے کو فاروق اعظم بنا دیتا ہے، نبی پر پتھر برسانے والے کو عہد میں سیف اللہ بنا دیتا ہے. یہ اس کا کام ہے، وہ کام جس سے لینا چاہے لے لے. تو اس میں ایک چیز اضافہ کر رہا ہوں، جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے کام کو واقعی دل سے کرنا چاہتا ہے تو اگر یہ بھاگنا بھی چاہتا ہے تو بھاگنے نہیں دیتا. کہتا ہے تجھ سے تو میں کام لے نہیں. اس لیے جتنی طلب دیکھیں گے بقدر طلب کے وہ کام لے گی. نہیں تو وہ بے نیاز ذات ہے. وہ تو صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ اگر تم اپنے گھروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے ماں باپ کو اپنے وہ گھر جو آرام دہ ہیں اور اپنی تجارتوں کو محبوب سمجھتے ہو تو میں تم سے کام لینے نہیں جاتا، تم جا کر انتظار کرو، میں اپنا کام خود کر لوں گا. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے کام کو نمبر 2 پر رکھتا ہے، میرے کام کو نمبر 2 پر رکھتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا آپ اپنے کام چھوڑ دیں. وہ کہتا ہے نمبر 1 پر میرے کام کو لے آؤ، اپنے کاموں کو نمبر 2 پر لائے. یہ کام جو ہے تمہارے کاموں کے نقصان کو پورا کر دے گا، تمہارے کام اس کے نقصان کو پورا نہیں کر سکتے. اسی میں کہا کرتا ہوں کسی نبی نے یہ دعوت نہیں دی کہ تو تجارت چھوڑ دے، تو زراعت چھوڑ دے، تو کاروبار چھوڑ دے، ملنگ بن جا، قلندر بن جا. کسی نے یہ دعوت نہیں دی. دعوت کیا تھی؟ میرے کام کو اوپر نمبر 1 پہ لے جاؤ، اپنے کاموں کو نمبر 2 پہ لے جاؤ. اور وہ کیا مطلب کہ اگر مقابلہ اگر پڑے تو تمہارا کام اگر ٹوٹتا ہے اس کے ٹوٹنے کو برداشت کر لو، میرے کام کو ٹوٹنے نہ لو. تو کم از کم اس کا ارادہ تو سب کر لو بھائی، نیت کے درجے میں تو ارادہ کر لو. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو آئے گی، سب سے پہلی چیز نظام خداوندی میں وہ دعوتی نظام ہے اور اس دعوتی نظام کو سمجھایا گیا ہے. دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی، پہلی چیز یہ ہے. اب ایک بات عرض کر دیتا ہوں، ذرا ذہن میں اس کا خیال رکھیں. سو رہا ہو جاگ جاؤ. اس دعوتی نظام کے ساتھ عبادتی نظام آ کر جڑا ہے. یہ نہیں ہے کہ عبادتی نظام آ گیا ہے اور دینی نظام آ گیا ہے اور دین پر چلنے والے ہو گئے تو دعوت رک گئی ہو. نہیں، اس کے ساتھ جڑا ہے. دعوت چل رہی ہے، عبادات کا نظام آ رہا ہے اور دعوت مسلسل چل رہی ہے. اسے میں نے لاہور میں کہا تھا کہ لاہور کے اجتماع میں کہ یہ دعوت بمنزل روح کے ہے، بمنزل روح کے ہے. یہ اگر رکے گی تو دین کا ہر شعبہ مردہ ہو جائے گا. اور جیسے روح نکلنے کے بعد آنکھ بھی نظر آتی ہے، ہاتھ بھی انسان کے نظر آتے ہیں، کان بھی نظر آتے ہیں،
لیکن اس میں ہوتا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی نماز بھی نظر آئے گی, روزہ بھی نظر آئے گا, حج بھی نظر آئے گا, لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی. تو اس دعوتی نظام کے ساتھ پھر عبادتی نظام آ کر جڑا ہے. اور عبادتی نظام کس طرح سے جڑا ہے؟ عبادتی نظام کس طرح سے جڑا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ عبادت آپ جیسے مرضی ہے کر لو. ہر چیز کی شکل, اس کا نظام, اس کی ترتیب دی گئی ہے. اور یہ عبادتی نظام زندگی کے ہر شعبے پر شامل ہے. کوئی شعبہ زندگی نہیں ہے بیت الخلاء میں جانے سے لے کر تخت حکومت پر بیٹھنے تک کوئی شعبہ زندگی ایسا نہیں ہے جو اس عبادتی نظام میں اس کا نظام اور اس کی ترتیب نہ بتائی گئی. اب پورے ملک کا سیاسی نظام اور حکومتی نظام کیا بتایا گیا؟ ایک چیز میں سارا حل اللہ نے بتا دیا. اور وہ کیا چیز ہے؟ اگر آج اس پر آ جائیں تو کوئی مسئلہ باقی نہیں ہے. وہ حل کیا بتایا کہ پبلک کو ایمان و تقوی کی زندگی پر لے آؤ, اور جو حکومتی نظام کو چلانے والے ہیں وہ یہ طے کریں کہ سب سے گھٹیا زندگی گزاریں گے. ان کا گھر سب سے چھوٹا گھر ہوگا, ان کا کھانا پینا سب سے گھٹیا ہوگا, ان کا لباس پبلک پر پابندی نہیں لگائی, بلکہ جو صاحب اقتدار ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی. کہ تم اگر نظام چلانا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو سب سے زیادہ مختصر کرنا پڑے گا. پبلک کو ایمان و تقوی کی زندگی پر لے آؤ تاکہ اس کا رابطہ اوپر سے صحیح ہو, اور پبلک اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرے. اس میں تمہیں سب سے گھٹیا زندگی اختیار کرنی پڑے گی. تو عبادتی نظام وہ بیت الخلاء میں جانے سے لے کر اور تخت حکومت تک بیٹھنے تک وہ سارا مکمل نظام موجود ہے. جو خرابی ہے وہ کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ اللہ کے نظام کی تحقیق نہیں, نبی کی ترتیب کو اختیار نہیں کرنا چاہتے. دین ہے اللہ کا, کہتے ہیں ہم دینی زندگی لانا چاہتے ہیں. وہ دینی زندگی تو لانا چاہتے ہو, جس کا دین ہے اس سے تو پوچھو. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ایک بہت بڑے بزرگ کا کہ وہ پہاڑ کے غار میں رہتے تھے. پہاڑ کی غار میں رہتے تھے. لوگوں کے عوام اور خواص کا مرجع تھے. لوگ بہت آتے جاتے تھے ان کو. تو کہیں سے کوئی ایک عالم آئے, ان کو بھی شوق ہوا کہ میں ان کی زیارت کروں. وہاں زیارت کرنے کے لیے وہ گئے. تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ عالم ادھر ادھر دیکھنے لگے. تو ان بزرگ نے کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گندگی کی بو آ رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ کہاں ہے, کیا چیز ہے. ہونے کا بات یہ ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ خوشبو کو چاہتا ہے, تو نفس کا خلاف کرنے کے لیے میں نے گندگی کی بتی بنا کر ناک میں رکھ کے اس کی بو آ رہی ہے. ان عالم نے کہا کہ آپ نے اس کو تو سوچا کہ نفس کا خلاف ہے,
مگر اس کو نہیں سوچا کہ گندگی رکھنے کے بعد تو کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے. جب آدمی اپنے دماغ سے سوچ کے چلے گا تو اس طرح سے وہ جو ہے بھٹکے گا. وہ تو سارے نظام کو سوچنا پڑتا ہے. اب اللہ کے نظام میں کیا بات ہے؟ دعوت سے چلو، دعوت سے چلو، اور دینی زندگی پبلک کی بحال کرو. محنت کرو کہ پبلک دینی زندگی پر آ جائے. وہ دینی زندگی جب آ جائے گی تو میں ساتھ ہو جاؤں گا. مجھے ساتھ لے کر پھر آگے چلو. مجھے ساتھ لے کر آگے چلو، اور جو غیر مسلم ہیں ان کو جا کر میرا پیغام پہنچاؤ. میرا ان کو پیغام پہنچاؤ. اگر وہ پیغام پہنچانے میں رکاوٹ بنیں گے تو پھر تمہارا مسئلہ نہیں ہے، پھر میرا مسئلہ ہے. میں دیکھتا ہوں کون ٹھہرتا ہے. پھر یہ آخری صدی ہجری کا واقعہ ہے، ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے کہ یہ تمام نصارہ اور یہود اور سارے یہ سب کے سب جمع ہوئے رومۃ الکبریٰ میں، اور اس پر بحث ہوئی کہ یہ ایک تھوڑی سی جماعت ہے، نہ ان کے پاس سامان جنگ ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے، ایسے ہی فقیر سے لوگ ہیں، لیکن ہماری منظم سے منظم اور بڑی سے بڑی فوج ان کے سامنے ٹھہرتی نہیں ہے. کیا قصہ کیا ہے یہ؟ اس پر بحث. اور بحث کیوں تھی کہ اگر صحابہ کرام کی ساری فوج کی تعداد جو مختلف مقامات پر روم اور فارس میں مقابلے پر آتی رہی ہے، ان کو جمع کیا جائے تو 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں بنتے. کہیں 10,000 ہیں، کہیں 20,000 ہیں، کہیں 5,000 ہیں، کہیں 3,000 ہیں. ان کو جمع کر لیا جائے تو اس سے زیادہ نہیں بنتی. ان کے مقابلے میں جو فوج ان کی اتری ہے روم و فارس والوں کی، ان کو جمع کیا جائے تو وہ 60-70 لاکھ سے کم نہیں بنتے. تو جھگڑا یہ تھا کہ یہ اتنی مختصر سی جماعت، نہ اس کے پاس سامان حرب. ہماری منظم فوجیں، ہزاروں سال کی حکومتیں ہماری قائم، ہمارے پاس اتنا ساز و سامان، یہ ٹھہرتی کیوں نہیں ان کے مقابلے پر؟ تو انہوں نے وہ بات کہی جو آپ کے یہاں آج عام طور سے کی جاتی ہے کہ جی مسلمانوں میں اتحاد نہیں، وہ نہیں. انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارے میں اتحاد نہیں، ہمارا یہ ہو گیا، ہمارا وہ ہو گیا. تو وہ پوپ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اس میں سے کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو، ایسی بات کر رہے ہو، اس میں سے کوئی بات نہیں. جو اصل چیز ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. اصل چیز یہ ہے کہ ان کا نبی اپنا جوہر ان کی طرف منتقل کر گیا ہے. لیس لهم هم دعوت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی غم زندگی نہیں ہے. اسی کے لیے مرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں. اور یہ دعوت دینے کی وجہ سے چونکہ اوپر کے سفیر ہیں، لہذا جو ان کے مقابلے پر آتا ہے وہ ان کا مقابلہ نہیں، وہ اوپر والا آ جاتا ہے مقابلے پر. اس کا مقابلہ کون کرے؟ یعنی وہ اس کافر کو تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اور مسلمان کہتے ہیں یہ کیا کام ہے؟ تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ نے اس میں دو ہی طاقت رکھی ہے، یا یہ کفر کو موڑ دے گا یا توڑ دے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کا کام سکھایا اور پوری دینی زندگی ان کو دی. کتنی چیزیں ہو گئی؟